سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو پیشکش کی ہم آپ کی مالی مدد بھی کریں گے۔ عمران خان نے فوراً جواب دیا میں نے جس دن کسی سے پیسے پکڑ لیے میں اس دن اندر سے فوت ہو جاؤں گا، لہٰذا میں آپ سے رقم نہیں لوں گا۔ یہ واقعہ مجھے جنرل پاشا نے بتایا۔ ان کا کہنا تھا یہ سن کر میرے دل میں عمران خان کی قدر بڑھ گئی۔ بہرحال اس کے 3 فوری نتائج نکلے۔ پی ٹی آئی کو فنڈز ملنا شروع ہو گئے۔ اسلام آباد کی ایک کاروباری شخصیت نے 150 کروڑ روپے دیے، لہٰذا وہ پارٹی جس کے پاس چیئرمین کی گاڑی کے پیٹرول کے پیسے نہیں تھے وہ چند دنوں میں امیر ہوگی۔ سینیٹر سیف اللہ نیازی اس وقت پارٹی آفس میں کلرک تھے۔ یہ رقم کا حساب کتاب رکھنے لگے، یہ خود بھی دنوں میں امیر ہو گئے۔ دوسرا 30 اکتوبر 2011 کو مینار پاکستان پر تاریخ ساز جلسہ ہوا۔ ہزاروں لوگ شریک ہوئے۔ عمران خان نے لیڈرشپ کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھ دیا۔ دوسرا جلسہ 25 دسمبر 2011 کو کراچی میں مزار قائد پر ہوا۔ ایم کیو ایم اس وقت پیپلز پارٹی کی اتحادی تھی، لیکن اس نے عمران خان کے جلسے کے لیے اپنے ہزاروں کارکن مزار قائد بھجوائے۔ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے پرانے لیڈرز یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ جلسہ اسٹیبلشمنٹ نے کرایا تھا اور ہم نے اسی کی ہدایات پر جلسہ گاہ بھری، اور پھر اس کے بعد عمران خان کے جلسے بھی ہوتے چلے گئے، یہ میڈیا کی ڈارلنگ بھی بن گئے۔ تیسرا عمران خان کے دائیں بائیں درجنوں لیڈر کھڑے کر دیے گئے۔ شاہ محمود قریشی نے ریمنڈ ڈیوس کے ایشو پر پیپلز پارٹی چھوڑ دی تھی۔ یہ نون لیگ جوائن کر رہے تھے۔ یہ انتہائی خوبصورت ویسٹ کوٹ پہن کر میاں نواز شریف سے ملے۔ میاں صاحب نے ان سے ویسٹ کوٹ کے درزی اور کپڑے کے بارے میں معلومات بھی لی، لیکن پھر یہ اچانک ادھر کی بجائے ادھر چلے گئے۔ اسد عمر اس وقت اینگرو کے سربراہ تھے۔ یہ پنجاب میں میاں شہباز شریف کی ٹاسک فورس میں شامل تھے۔ اسد عمر بڑی تیزی سے شریف برادران کے قریب بھی ہو رہے تھے۔ ان کے دوسرے بھائی محمد زبیر نون لیگ کے میڈیا سیل میں تھے۔ اسد عمر نے بھی اسلام آباد میں ایک میٹنگ کی، یہ بھی خان کے پاس چلے گئے۔ جہانگیر ترین کو صدر آصف علی زرداری نے پی ٹی آئی کا راستہ دکھایا، وہ راولپنڈی گئے اور یہ بھی 4 دن بعد جہاز سمیت پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے۔ شیخ رشید اور مشاہد حسین سید کو بھی پی ٹی آئی کی طرف دھکیلا گیا۔ شیخ رشید 2012 میں پارٹی کے اتحادی بن گئے، تاہم مشاہد صاحب نے عین وقت پر معذرت کر لی، یہ واپس نون لیگ میں چلے گئے۔ چودھری اعتزاز احسن اور قمر زمان قاہرہ کو بھی پش اپ کیا گیا، یہ راضی بھی ہو گئے، مگر عمران خان نے ان کی ڈیمانڈز ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ بات بعد ازاں آصف علی زرداری تک پہنچ گئی۔ یہ طویل عرصہ دونوں صاحبان سے ناراض رہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جنرل پاشا ریٹائر ہو گئے، لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام ڈی جی آئی ایس آئی بن گئے۔ 2013 کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا عمران خان کامیاب ہو جائیں گے، مگر نتائج نے سب کو حیران کر دیا۔ نون لیگ 126 سیٹیں جیت گئی۔ عمران خان بمشکل کے پی کے میں حکومت بنانے کے قابل ہو سکے۔ عمران خان الیکشن ہار چکے تھے، لیکن ہمیں بہرحال خان کی یہ خوبی ماننا ہوگی، یہ گیو اپ نہیں کرتے۔ عمران خان نے 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ ان کا یہ مطالبہ آہستہ آہستہ زور پکڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک بڑی سیاسی قوت بن گئی۔ 29 نومبر 2013 کو میاں نواز شریف نے جنرل رئیس شریف کو آرمی چیف بنا دیا۔ جنرل رئیس جمہوریت پسند تھے، یہ حکومت کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت تک عمران خان گلیاں اور سڑکیں گرم کر چکے تھے۔ لندن پلان بھی بن چکا تھا۔ عوامی طاقت کے لیے علامہ طاہر القادری کی خدمات بھی حاصل کی جا چکی تھی۔ بہرحال لانگ مارچ اور دھرنا شروع ہوا، یہ بری طرح پٹ گیا، مگر یہ ٹیلی ویژن پر روزانہ کامیاب دکھائی دیتا تھا۔ میں یہاں نواز شریف کی ایک خوبی کا اعتراف بھی کروں گا، یہ شخص گھبراتا بھی نہیں، یہ ضد میں عمران خان سے بھی کئی گنا آگے ہے۔ لہٰذا میاں نواز شریف وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر کا گیٹ ٹوٹنے اور پارلیمنٹ ہاؤس اور پی ٹی وی پر قبضے کے باوجود یہ ڈٹے رہے، یہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اس دوران آئی بی نے عمران خان اور عارف علوی ڈی جی آئی اور ایک کاروباری شخصیت کی ٹیلی فون کال بھی ریکارڈ کر لی۔ عمران خان اور عارف علوی کی کال لیک کر دی گئی، جبکہ دوسری کال جنرل رئیس شریف کو وزیر اعظم ہاؤس میں سنائی گئی اور اس کے بعد دھرنا پسپا ہو گیا۔ اس کال کا ذکر مشاہد اللہ خان مرحوم نے 14 اگست 2015 کو بی بی سی کے انٹرویو میں کیا۔ اس جرم کی پاداش میں یہ وزارت سے بھی فارغ ہو گئے تھے۔ اے پی ایس پشاور کا سانحہ ہوا، 132 بچے اور سٹاف کے 9 ارکان شہید ہو گئے۔ عمران خان کے سیاسی کزن علامہ طاہر القادری ایک رات انہیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔
طاہر القادری کی واپسی کے بارے میں یہ کہانی گردش کرتی رہی۔ علامہ صاحب کو میاں نواز شریف کے ایک کزن نے راضی کیا، انہیں ان کے اخراجات بھی ادا کیے گئے۔ شریف برادران کی والدہ مرحومہ بیگم شمیم اختر نے علامہ صاحب کو گارنٹی بھی دی، آپ کے خلاف کبھی کوئی مقدمہ نہیں بنے گا۔ علامہ صاحب اس گارنٹی کے بعد اپنے خیمے اور کفن لپیٹ کر واپس کینیڈا تشریف لے گئے۔ یہ خبر مصدقہ نہیں، اس میں شامل مختلف کردار یہ حقائق تسلیم کرتے ہیں لیکن تصدیق کرنے سے انکاری ہیں۔ تاہم اگر ہم نے ان کے بعد کے حالات کو دیکھا ہوتا تو یہ اطلاع غلط محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ شریف برادران نے علامہ صاحب کو ان کی رخصتی کے بعد کبھی تنگ نہیں کیا۔ دھرنے کے دوران ایک رات میاں نواز شریف کو 2 ماہ چھٹی پر جانے کا پیغام پہنچایا گیا۔ نواز شریف سو رہے تھے، انہیں اسحاق ڈار کے ذریعے ایمرجنسی میں اٹھایا گیا۔ اسحاق ڈار کی موجودگی میں ملاقاتی سے ملاقات ہوئی۔ نواز شریف نے پوچھا، آپ کو یہ پیغام کس نے دیا؟ ملاقاتی کا جواب تھا، میں شخصیت کا نام نہیں بتا سکتا۔ نواز شریف کا جواب تھا، میں یہ مشورہ ماننے سے انکار کرتا ہوں، اور وہ یہ کہہ کر اٹھ کر چلے گئے۔ میں اس واقعے کی اسحاق ڈار سے 2 بار تصدیق کر چکا ہوں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ ان حالات میں 29 نومبر 2016 کو آرمی چیف بن گئے اور ملک میں ایک نئے دور کا آغاز شروع ہو گیا۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو پیشکش کی، ہم آپ کی مالی مدد بھی کریں گے۔ عمران خان نے فوراً جواب دیا، میں نے جس دن کسی سے پیسے پکڑ لیے میں اس دن اندر سے فوت ہو جاؤں گا، لہٰذا میں آپ سے رقم نہیں لوں گا۔ یہ واقعہ مجھے جنرل پاشا نے بتایا، ان کا کہنا تھا، یہ سن کر میرے دل میں عمران خان کی قدر بڑھ گئی۔ بہرحال اس کے 3 فوری نتائج نکلے۔ پی ٹی آئی کو فنڈز ملنا شروع ہو گئے۔ اسلام آباد کی ایک کاروباری شخصیت نے 150 کروڑ روپے دیے، لہٰذا وہ پارٹی جس کے پاس چیئرمین کی گاڑی کے پیٹرول کے پیسے نہیں تھے وہ چند دنوں میں امیر ہوگی۔ سینیٹر سیف اللہ نیازی اس وقت پارٹی آفس میں کلرک تھے، یہ رقم کا حساب کتاب رکھنے لگے، یہ خود بھی دنوں میں امیر ہو گئے۔ دوسرا 30 اکتوبر 2011 کو مینار پاکستان پر تاریخ ساز جلسہ ہوا، ہزاروں لوگ شریک ہوئے۔ عمران خان نے لیڈرشپ کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھ دیا۔ دوسرا جلسہ 25 دسمبر 2011 کو کراچی میں مزار قائد پر ہوا۔ ایم کیو ایم اس وقت پیپلز پارٹی کی اتحادی تھی، لیکن اس نے عمران خان کے جلسے کے لیے اپنے ہزاروں کارکن مزار قائد بھجوائے۔ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے پرانے لیڈرز یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ جلسہ اسٹیبلشمنٹ نے کرایا تھا اور ہم نے اسی کی ہدایات پر جلسہ گاہ بھری، اور پھر اس کے بعد عمران خان کے جلسے بھی ہوتے چلے گئے، یہ میڈیا کی ڈارلنگ بھی بن گئے۔ تیسرا، عمران خان کے دائیں بائیں درجنوں لیڈر کھڑے کر دیے گئے۔ شاہ محمود قریشی نے ریمنڈ ڈیوس کے ایشو پر پیپلز پارٹی چھوڑ دی تھی، یہ نون لیگ جوائن کر رہے تھے۔ یہ انتہائی خوبصورت ویسٹ کوٹ پہن کر میاں نواز